کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں جب انسان کسی پر اعتبار کر کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ میری ایک بے دھیانی کا خمیازہ میں نے بہت کچھ گنوا کر اٹھایا۔ اس وقت مجھے اپنے آنسو اپنے دکھ کے آگے تھوڑے لگے۔ ماضی میرے دماغ میں ہتھوڑے سے چوٹ مار رہا تھا، اور وہ دن جب میں 12 سال کی تھی، میرا پہلا بورڈ کا پیپر تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابو کی طبیعت اس دن تھوڑی خراب تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے امتحان گاہ لے گئے تھے، اور گھر سے نکلتے ہی انہوں نے مجھ سے میرے سینٹر کا نام پوچھا۔ تو اس وقت مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی کی بہت بڑی سزا بھگتنا پڑی مجھے۔ میں نے مسلم ماڈل گرلز ہائی اسکول کی بجائے مسلم گرلز ہائی اسکول بتا دیا۔ جب میں کمرہ امتحان میں پہنچی تو ٹیچر نے مجھے کہا، آپ غلط جگہ آ گئی ہیں، یہ دوسرا سینٹر ہے جو یہاں سے صرف 5 یا 7 منٹ کی دوری پر ہے، آپ کو جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ ٹیچر کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ جب ہی میری نظر سامنے کھڑی 2 عورتوں پر پڑی، وہ میری جانب بڑھیں اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگیں۔ میں نے انہیں بتایا اور کہا، آپ مجھے اپنا موبائل دے دیں، میں نے گھر فون کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، مگر وہ مجھے اسکول تک اپنی گاڑی میں چھوڑ دیں گی۔ پہلے تو میں جھجکی، مگر پھر انہوں نے کہا، تم ڈرو مت، ہم تمہیں وقت پر پہنچا دیں گے۔ اس وقت مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ چونکہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا تو میں ان کے ساتھ چل دی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد 15-20 منٹ یوں ہی گاڑی سڑک پر دوڑتی رہی، مگر اسکول کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تب میں نے پوچھا، راستہ تو 5-10 منٹ کا تھا، آپ مجھے ادھر ہی اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ تب ان میں سے ایک عورت نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا اور بولی، خاموش ہو کر بیٹھو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ گاڑی ایک جگہ رکی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ ایک آدمی کے قدموں میں مجھے پھینکا گیا۔ عورتوں نے اس آدمی سے کہا، ہم اسے لے آئے ہیں۔ وہ آدمی انہیں شاباشی دینے لگا۔ میں ہمیشہ پردے میں رہتی تھی اور اس وقت بھی میں نقاب میں ہی تھی۔ وہ آدمی میری طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے میرے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ایک دم ٹھٹک کر پیچھے ہٹا اور ان دونوں عورتوں پر برسنے لگا۔ یہ تم کسے اٹھا لائی ہو؟ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، تم لوگوں کو کوئی کام نہیں آتا۔ لیکن ان عورتوں کے جاتے ہی وہ آدمی میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، مجھے جس کی تلاش تھی تم وہ نہیں ہو، مگر تم جو بھی ہو بے حد حسین ہو اور اب میرے پاس ہی رہو گی۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے نکاح کر لوں گا، تم میری منکوحہ بن کر رہو گی۔ مگر میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے پاس آ کر بولا، میرے پاس دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی موجود ہے، تو تم کیا چیز ہو؟ میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور بولی، تم اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بد دعا تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ وہ ایک دم تلملا کر بولا، تم جانتی نہیں میں کون ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کروں گا۔ وہ غصے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بے تحاشا رونا شروع کر دیا، اللہ سے دعا کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے ساتھ ایک مولوی اور چند گواہ لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا اور پھر گواہوں کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا میں وہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ کمرے میں ایک کھڑکی باہر کو کھلتی تھی، مگر کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ خیر میں نے وہاں سے ہمت کر کے باہر چھلانگ لگا دی۔ باہر کافی جھاڑیاں بھی تھیں۔ میرا جسم زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی عزت بچانا تھی۔ میں وہاں سے سڑک کے کنارے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ سیاہ رات اور پھر دھند نے ماحول کو اور خوفناک بنا دیا تھا۔ مجھے راستے کا اندازہ ہو گیا تھا، سو میں تیز تیز چلتی گئی۔ تقریباً صبح کے 5 بجے گھر کی گلی میں جا پہنچی۔ گلی میں اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رش کس جگہ لگا ہے، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھی مجھے اندازہ ہو گیا یہ لوگ میرے ہی گھر کے باہر جمع ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی جیسے ہی اندر آئی، سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ابا سفید چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اماں اپنا ماتھا پیٹتی چارپائی کے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک میں زمین پر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اماں میرے سرانے سے لگ کر بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے پیار سے بولیں، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اماں کی آواز سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، میں بس اتنا جانتی تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اماں نے نم آنکھوں کے ساتھ میری جانب دیکھا اور بولی، بیٹا ہم جانتے ہیں تم ہمیں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، تمہارے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی، تمہارے ابا نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پر جب تم نہیں ملی تو وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر گئے۔
انہیں لوگوں کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہاری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بس وہ یہی سوچتے سوچتے بستر پر لیٹ گئے۔ اچانک رات کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجھے اپنا آپ اپنے باپ کا قاتل محسوس ہونے لگا۔ میں کسی کو سچ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں اس نکاح کو بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اپنی ماں کے سامنے لب نہیں کھولے۔ خیر، چند دن یوں ہی گزر گئے۔ محلے میں سے جو کوئی بھی آتا میری جانب عجیب نگاہوں سے دیکھتا، میرے کردار کو داغدار سمجھتے۔ میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر کر اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے ہی میرا بی ایڈ مکمل ہوا، میں نے ایک اسکول میں نوکری ڈھونڈ لی۔ اب تک میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے میری امی کافی پریشان تھیں۔ ایک روز میرے اسکول کی پرنسپل نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتی ہیں اور اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر میں نے انہیں کہا کہ آپ میری امی سے بات کریں۔ اگلے ہی روز وہ رشتہ لے کر آ گئیں، مگر ان کے مطابق ان کی بھائی کی عمر بھی بہت بڑی تھی۔ خیر، میں نے اس ڈر سے ہاں کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی اور رشتہ نہ آئے اور اس رشتے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں امی کے لیے مزید بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ خیر، انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب ہو گئی۔ مجھے کمرے میں لے جایا گیا۔ میرے سر کا تاج کمرے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ درمیانی عمر کا آدمی تھا، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 45 سال ہوگی، اور میں اس وقت 25 سال کی تھی۔ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا، میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میری شادی جلد ہو گئی تھی، مگر میری بیوی پہلے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرا صرف ایک بیٹا ہے جو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتا ہے۔ بس جب بھی وہ واپس آئے آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ خوش شکل شخص مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ ان کا نام آفتاب تھا۔ اب میں ان کی منکوہہ بن چکی تھی۔ پچھلی تمام تر باتوں کو بھلا کر میں ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگے، میری ہر خوشی کا احترام کرتے۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ میری امی بھی دنیا سے چل بسی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس صدمے سے باہر نکل آئی۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ مہینوں بعد ہمارے گھر میں خوشخبری آ گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آفتاب تو خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے۔ اب وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ ایک دن اچانک آفتاب نے بتایا کہ ان کا بیٹا پاکستان آ رہا ہے۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے بھی سکون ملا۔ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی ٹی وی لانچ میں داخل ہوا۔ آفتاب اس شخص کے اندر داخل ہوتے ہی کھل گئے اور اٹھ کر اس کو گلے لگنے لگے۔ میں نے جیسے ہی اس کی نگاہوں میں دیکھا تو میرے ہاتھوں سے سارے برتن گر گئے۔ آفتاب میری جانب آئے اور کہا، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آفتاب نے مجھ سے میرا تعارف کروایا اور پھر اس کا مجھ سے تعارف کروانے لگے، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ وہ میرے شوہر کا بیٹا تھا۔ وہ وہی کامران تھا جس سے میں نکاح کر چکی تھی۔ وہ شخص بنا کسی تاثر کے مجھے سلام کرتا راستے سے ہٹ گیا۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن اچانک آفتاب کو کام سے دبئی جانا پڑا۔ میری ذمہ داری وہ کامران پر ڈال گئے تھے، کیونکہ اب مجھے کسی بھی وقت ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا تھا، اس لیے کسی نہ کسی کا میرے پاس ہونا ضروری تھا۔ جیسے ہی آفتاب گھر سے باہر نکلے، کامران میری جانب بڑھا۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو میری منکوہ ہو، تم نے میرے ہی باپ سے شادی کر لی۔ میں نے کہا، اب میں تمہاری ماں ہوں اور آفتاب سے محبت کرتی ہوں۔ جو کچھ پہلے ہوا وہ صرف ایک برا خواب تھا۔ تب وہ چیخ کر بولا، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے باپ سے شادی صرف اور صرف جائیداد حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم میری بیوی ہو، میرے باپ سے تمہیں رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ دیکھا آفتاب پیچھے کھڑے تھے۔ شاید انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ کامران بھاگتا ہوا باپ کی طرف گیا اور فوراً انہیں ہسپتال لے گیا۔ نوکر نے بتایا کہ آفتاب اپنی ٹکٹ گھر بھول گئے تھے، جو لینے واپس آئے تھے۔ میں ہر حال میں اپنے سر کے تاج کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو ڈاکٹر نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی۔ میں نے فوراً آفتاب کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، جبکہ کامران بھی اپنے باپ کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ ابا، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ مجھے لگا یہ لڑکی لالچی ہے، اس لیے میں آپ کو اس سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ لے جا کر نکاح کا ڈرامہ کیا تھا۔ ابھی وہ آفتاب کے قدموں میں بیٹھا رو ہی رہا تھا کہ آفتاب کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ اب کی بار شاید کبھی نہ کھلنے کے لیے بند ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آفتاب اب نہیں رہے۔ شاید ان کی آنکھیں میری سچائی جاننے کے لیے ہی کھلی تھیں۔ میں غم سے نڈھال تھی۔
مگر میں نے ہمت بڑھائی اور کامران کی جانب بڑھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور میں نے اس سے کہا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم ہمیشہ در بدر رہو گے۔ تم نے پہلے میری عزت مجھ سے چھین لی، میرا باپ تمہاری وجہ سے گیا اور آج میرا شوہر نہیں رہا۔ تم نے میری دنیا اجاڑ دی، دیکھنا اللہ تمہاری دنیا اجاڑے گا، تم کہیں کے نہیں رہو گے کامران۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی گھر میں نظر نہیں آیا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے فہد رکھا۔ اس کی بہترین پرورش کی کیونکہ وہ اپنے باپ جیسا انسان بننا چاہتا تھا۔ میں خود بھی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں بزنس اکیلے سنبھالنے لگی۔ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے میں نے اسے اچھے اسکول اور پھر کالج میں داخل کروا دیا۔ کامران میری زندگی کا ایک کڑوا سچ تھا۔ میں نے اسے آج ایک فقیری کی حالت میں لوگوں سے معافی مانگ کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے انصاف پر مجھے آج یقین ہو گیا۔ اللہ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا گر جاتا ہے، اور پھر جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ انسان کا صبر خالی نہیں جاتا۔ میں آج اکیلی ہوں کیونکہ نہ تو آج میرے پاس میرے ماں باپ ہیں اور نہ ہی شوہر، صرف بیٹا ہے جو اللہ کے کرم سے نیک ہے۔ میں نے اسے حافظ قرآن بنایا تاکہ وہ اپنے بھائی کی طرح نہ بنے اور اس کے دل میں خوف خدا رہے۔